نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کامل فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین محفوظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں محفوظ ہیں۔ یہ سعادت اللہ نے تمام انبیاء میں ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہیں، اور اگر اس پر غور کیا جائے تو اس کی بعض علماء کرام نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ باقی کسی بھی نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے جیسے ساتھی ہمارے نبی کو ملے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی اور امت کے درمیان جو ایک پل کی حیثیت رکھنے والے نبی کی جماعت صحابہ ہیں، آج ان کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا جائے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ پورا کا پورا دین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے آیا ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طبقہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو مشکوک اور نبی علیہ السلام کی جماعت کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھنے والا بنا دیا جائے، مشکوک بنا دیا جائے، اور جب وہ مشکوک ہو گئے تو پورا دین خود بخود مشکوک ہوگا۔ مثلا میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ 5,500 حدیثوں کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد نہ رہا تو ان سے روایت کردہ 5,500 حدیثوں پر ہمارا اعتماد نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے راوی، اس کا واسطہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 2,210 روایتیں ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب اگر خدا نخواستہ ام المومنین پر اعتماد نہ رہا تو 2,210 روایتوں پر اعتماد نہیں رہے گا۔ اس لیے کسی صحابی سے 100 روایات ہیں، کسی صحابی سے 500 روایات ہیں، اگر ان حضرات پر اعتماد نہ رہا تو راوی جب بھی بیان کرتا ہے تو جتنے راویوں کو بیان کرتے کرتے جاتا ہے تو آخر میں آ کر وہ کسی صحابی کے واسطے سے ہی حدیث بیان کرتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے لازمی ہے، ضروری ہے، اور صحابہ کرام کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان حضرات کے دفاع اور ان حضرات کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں نکلیں۔ ان کے تحفظ میں پورے دین کا تحفظ ہے، ان کے تحفظ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تحفظ ہے۔ ان پر اعتماد، پورے دین پر اعتماد ہوگا۔ یہی وجہ ہے امت مسلمہ کا متفقہ اصول ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ نگاہ نبوت نے ان کے دلوں کو اتنا پاک صاف کر دیا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، اور یہ صرف امت مسلمہ نہیں کہتی بلکہ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنتی ہونے کا وعدہ کر لیا ہے، ان کے حسن خاتمہ کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس لیے اس امت کی اساس اور بنیاد جماعت صحابہ ہیں، ان کا دفاع پورے کے پورے دین کا دفاع ہے، اور ان کا تحفظ پورے کے پورے دین کا تحفظ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ہے۔